بدخلقی سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور دشمنی سے جفاکاری پیدا ہوتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا سب سے بڑی حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے خبر رہنا زہر قاتل ہے۔ دلائل کے ذریعے جو یقین حاصل ہو اسے علم کہا جاتا ہے۔ محتاجوں سے مہنگا خریدنا احسان میں ہے اور صدقے سے بہتر ہے۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ صحت بدن کے لیے باعث سعادت ہے اور مرض بدن کے لیے باعث ہلاکت۔ عبادت کی دیوار علم پر ہی قائم ہوتی ہے۔ جس شخص پر اللہ کا خاص احسان ہوتا ہے اسے ہی دین کا معلم بننے کا شرف عطا ہوتا ہے۔ جو شخص علم نہ سیکھے وہ عبادات اور ان کے ارکان ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ عالم دین پر لازم ہے کہ ظاہر میں تو لوگوں سے ملا رہے مگر دل سے ان سے بالکل الگ رہے۔ توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ صرف ندامت کو توبہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ گناہوں پر پشیمانی بندے کے اختیار اور قدرت میں نہیں ہے۔ اے عبادت کے طالب، تجھ پر عبادت میں مشغول ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے۔ عورت کی بدخلقی پر صبر کرنے والا حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب پائے گا۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو۔ راہ دور ہونے کی وجہ سے دعوت رد نہ کر دو۔ دعوت قبول کرنے میں امیر اور غریب کا فرق مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل اور عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرف شکایت ہونٹوں پر نہ لاؤ۔ غصہ شمع انسانیت کو بجھا دیتا ہے۔ عورت میں ایک کمزوری ہے جس کا علاج تحمل ہے۔ اسے رنج نہ دینا چاہیے بلکہ اس کا رنج سہنا چاہیے۔ خاموشی بجائے خود ایک عبادت ہے۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔